بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں جو مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مضمون کافی تفصیل کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، قوم فرعون کی طرف آپ کا بھیجا جانا، فرعون اور قوم فرعون کا انکار کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دینا اور فرعون اور قوم فرعون کو غرق کرنا، یہ اس واقعے میں بیان ہوا ہے۔ اس میں 3 باتیں جو زیادہ سمجھنے کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے نبوت پیش کی اور اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا یہ پیش کیا، فرعون نے اور اس کے حواریوں نے اس کو جادو قرار دیا اور جادو کے ذریعے، جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بارہا آتا ہے کہ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، جادوگروں کو بلاتے ہیں، بلا کر موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جادوگر آئے، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام اور وہ آمنے سامنے ہوئے، اور ایک بہت ہی بڑا اجتماع تھا، کئی دنوں سے اس کی تشہیر کی جا رہی تھی۔ تشہیر کے بعد قوم اکٹھی ہوئی، بہت بڑا میدان، بہت بڑا مقابلہ، اور سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں اور مفسرین کرام کے قریباً کوئی 70,000 کے قریب جادوگر جمع کیا گیا، تو وہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جب اپنا عصا، یہ معجزہ ان کے سامنے رکھا، وہ عصا ان کے سارے جادو کو کھا گیا۔ جو توجہ طلب بات ہے، وہاں جادوگروں کو ایک بات سمجھ میں آئی اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ شخص کوئی جادوگر نہیں ہے، اور اس کے پاس جو عصا ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ جادو سے اوپر کوئی انسانی طاقت اور انسانی قدرت سے ماوراء کوئی چیز ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ اور نشانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب انہیں یہ بات سمجھ آئی، انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کی، وہیں پر دنیا موجود ہے، فرعون موجود ہے، اس کی فوجیں موجود ہیں، ساری دنیا سارے لوگ موجود ہیں۔ القی السحرۃ ساجدین، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جب کسی کے سامنے کسی بھی معاملے میں حق ظاہر ہو تو پھر اسے یہی کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور مقابلہ جادوگروں کے ساتھ، اور جادوگروں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا اور بار بار پیش کیا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جب ہمارے سامنے حق آ جائے کسی بھی طور پر، اس حق کو مان لینا چاہیے، اس حق کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کی جو موسیٰ علیہ السلام کی اب جماعت بن کے ہیں، ایمان لے آئیں، ہر موقع پر ان کی مدد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو اس واقعے میں قابل ذکر ہے، جب اس واقعے کو دیکھ کر بھی قوم فرعون کے بقیہ لوگ ایمان نہیں لائے، فرعون اور اس کی کیبنٹ ایمان نہیں لائے، تو اللہ رب العزت نے ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ تقریباً کوئی 7 قسم کے عذاب ان پر آئے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو سیلابوں میں مبتلا کیا، طوفانوں اور سیلابوں میں مبتلا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو معاشی بدحالی میں مبتلا کیا،
اللہ رب العزت نے ان کو جو مینڈک ہوتے ہیں ان کے عذابوں میں مبتلا کیا کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خون کے عذاب میں مبتلا کیا کہ جگہ جگہ کبھی کپڑوں پہ خون پڑ رہا ہے، کبھی کھانے پہ خون پڑ رہا ہے، کبھی بستر پہ، کبھی گھروں پہ خون پڑ رہا ہے، ان میں مبتلا کیا۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ ان چیزوں سے عبرت پکڑیں اور اللہ سے معافی مانگ کے راہ راست پہ آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں، ایمان لے آئیں۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ، ہم پر جو پے در پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں خبردار کرنا چاہ رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑی پکڑ اور آزمائش سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ہمیں کسی اور بڑی آفت اور پریشانی سے بچنا چاہیے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں پر ہمیں اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر کے اس کی طرف مائل اور متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تیسرا سبق اس واقعہ کا، فرعون جب اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا اور فرعون کسی طور پر ایمان لانے کو اور اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو بہت ہی دردناک طریقے سے اور بہت ہی خوفناک طریقے سے پانی کے اندر ڈبو دیا اور غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بنی اسرائیل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو جب کوئی شخص اس اتمام حجت ہو جائے اور پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کے بعد پیچھے عذاب رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم میں بار بار بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، قوم فرعون، اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ راہ راست کو اپنایا جائے اور برائی سے اور ہلاکت اور تباہی کے راستے سے بچا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں جو دوسرا ایک بڑا مضمون بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئیں، اور صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں وہ ہم پر ڈالی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہماری نجات اور ہماری کامیابی ان ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط کر دی۔ چنانچہ سورہ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور احترام بجا لائے، وَنَصَرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی اور اس نور کو اپنایا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح اور کامیابی میں نے ان کو دینی ہے۔ تو ایمان ہو گیا، تعظیم اور توقیر ہو گئی، یہ دو چیزیں تو یہ امت کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان، آپ کی تعظیم اور توقیر اور احترام، یہ بھی بجا لا رہی ہے۔ لیکن اگلی دو چیزوں کے اندر بہت کمی ہے۔ ایک، حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت، اور حضور کو مدد اور نصرت اپنے ذاتی کام کاج میں نہیں چاہیے تھی، اللہ کے دین میں چاہیے تھی۔ تو ہم اللہ کے دین کے کتنے معاون اور مددگار ہیں، یہ دیکھنا ہے، اس میں بہت کمی ہے۔ اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ قرآن جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، اس کی کامل اتباع اور پیروی، یہ دو چیزوں میں بہت کمی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہمیں فلاح ملے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، تو جہاں ہم دو چیزوں کو اپنا رہے ہیں، دو چیزوں کو ہمیں مزید اپنانا ہے، پھر ایمان بھی مکمل ہوگا اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی نازل ہوگی۔ تیسرا جو مضمون اس بارے میں بیان ہوا ہے، یہ بھی تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کو واقعہ السبت کہا جاتا ہے، ہفتے والے دن کا واقعہ۔ دراصل بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے روز کسی بھی قسم کا کام کاج، خرید و فروخت، لین دین، یہ سب منع تھا۔ ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے بس۔ ان بنی اسرائیل کا ایک طبقہ تھا
جو ماہی گیر تھے، سمندروں کے کناروں پر آباد تھے، ان کا مشغلہ اور ان کا روزگار مچھلیاں پکڑنا تھا۔ 6 دن اجازت تھی، مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، 7ویں دن ہفتہ ہے، کاروبار منع۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی کہ یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے والے دن مچھلیاں یوں سامنے، ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لی جائے اتنی آسانی سے اور اتنے قریب، لیکن حکم یہ کہ نہیں پکڑنا۔ اور ہفتے کے علاوہ جو بقیہ دن آتے ہیں تو اب کاروبار جائز ہے، پکڑ سکتے ہیں، لیکن اب مچھلی نہیں ہے۔ یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا۔ انہوں نے سوچا کوئی ایسا ہیلا، کوئی ٹرک ایسی آزمانی چاہیے کہ جس سے مچھلیاں بھی پکڑ لیں اور وہ جو ہفتے والا دن ہے اس کے عذاب سے بھی ہم بچ جائیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہیلا کیا، اور ہیلا یہ کیا کہ جمعے والے دن جب وہ شام کو جاتے تھے تو سمندر سے تھوڑے سے، جہاں تک پانی آتا ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر یوں گڑھے کھود لیتے۔ اب ہوتا یہ کہ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر ہیں تو جو ہی پانی کا ذرا بہاؤ اس طرف آیا، زور اس طرف آیا، تو وہ مچھلیاں آ کر گڑھوں میں گر جاتی تھیں۔ اب یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے مچھلیاں گر رہی ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نہیں کرنا یہ کام کا، جاؤ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرو۔ لیکن وہ اس طریقے سے اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا بہانہ کرتے رہے۔ وہاں کچھ ایمان والوں نے ان کو روکا، منع کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اچھا، جب یہاں پر کچھ اللہ کے بندوں نے ان کو روکا کہ بھائی مقصد ہی یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتے، کسی غلط راستے پہ تو نہیں چلتے، اس حکم کو کسی طور پر ہیلے بہانے سے توڑنے کی کوشش تو نہیں کرتے، تو ایک نیوٹرل طبقہ تھا وہاں، آپ روشن خیال کہہ لیں، وہ کہنے لگے بھائی تمہیں کیا پڑی ہے، جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، نہیں مانتے نہ مانیں، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بیوقوف ہیں، ان کو خود عقل سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ ایمان والے کہنے لگے کہ معذرۃً الی ربکم ولعلہم یتقون، بھائی بات یہ ہے کہ کل کو ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے جب تمہارے سامنے یہ برائی ہو رہی تھی تو تم نے روکا کہ نہیں روکا۔ ہم نے اللہ کے سامنے اپنا عذر بھی تو پیش کرنا ہے نا، اگر ہم کہیں نہیں روکا تو پھر تو ہم خود شامل ہو گئے اس برائی کے اندر۔ تو یہ پیغام و سبق ہے یہاں پر ایک بہت بڑا، کہ اگر برائی ہو تو اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے بقدر اس کے خلاف کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کوشش کی ان کی کوشش کو بیان کر کے قرآن کا حصہ بنایا۔ آگے دیکھیے، ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، اب یہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنی ہے، اور دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے شاید ان کو سمجھ آ جائے، یہ لوگ بھی اس گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ باز نہ آئے، وہ اپنی ان حرکتوں میں لگے رہے، ایمان والے ان کو سمجھاتے رہے۔ تو انجام کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، جب عذاب آیا ان پر، عذاب کس صورت میں آیا؟ عذاب اس صورت میں آیا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ اللہ رب العزت نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ان لوگوں کو جو اس برائی میں مبتلا تھے ان کو اللہ رب العزت نے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور اس عذاب سے نجات اللہ نے کس کو دی؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وہ جو برائی سے روکتے تھے نا کہ بھائی نہ کرو یہ کام، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف ان کو عذاب سے بچایا۔ تو اس لیے جب کہیں برائی ہو، جو انسان اس برائی کے خلاف اپنی سی کوشش کرے گا، اپنا سا حصہ ڈالے گا، خدا نخواستہ دنیا اور آخرت میں کہیں پکڑ ہوئی، اللہ اس کو بچا لیں گے۔ اس پارے کا چوتھا اہم مضمون وہ ایک عہد ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے ازل میں لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کی اولاد قیامت تک آنے والی تھی ان سب کو
وہاں پر اپنے حضور جمع فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے۔ میں بھی تھا، آپ حضرات جو سن رہے ہیں آپ سب تھے، ساری انسانیت تھی۔ وہاں ہم سے ایک عہد لیا گیا، اسے کہا جاتا ہے عہد الست۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا باری تعالیٰ بالکل، بلا بلا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا پھر اچھا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، یہ میرے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہو، قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہنا کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ قیامت کے دن آ کر نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری تخلیق سے قبل ہماری روحوں سے عہد ہوا، اب دنیا میں آ کر ہم نے اس عہد پہ پورا اترنا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب دیکھیں اس عہد پہ ہم پورا اتر رہے ہیں۔ واقعتاً ہر جگہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر معاملے کے اندر ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، یا کہیں پر ہمارا معاشرہ ہمارا رب ہے، کہیں پر حکومتیں ہمارا وہ رب والا معاملہ ہے، کہیں پر دنیا ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون یہ بھی بار بار قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم کے مضامین میں سے اور اس 9ویں پارے کے مضامین میں سے ایک سب سے اہم مضمون اور اس پارے کا ایک آخری مضمون، یہ سورہ الانفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ اس کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ چلتا ہے، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ قرآن کریم کا نزول ہوا، جب نزول ہوا تو مشرکین کہنے لگے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، وہ کہنے لگے کہ ہم چاہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کس سے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ، وہ 4 چیلنج ہے نا، پورا قرآن 10 صورتیں، ایک صورت، فاتو بحدیث مثلہ، اچھا ایک جملہ بنا لاؤ، نہیں لائے، نہیں لا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکو گے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں، بجائے غلطی کے معافی مانگنے کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے آپ کی طرف سے، نہیں مانتے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے جو پتھروں کی بارش ہم پر برسانی ہے یا اللہ برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، جو دردناک عذاب لانا ہے یا اللہ لا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ تم ہو اسی قابل، تم ہو تو اسی قابل، تم پر عذاب آئے، لیکن 2 وجوہات کی بنا پر ابھی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ موجود ہیں، جب تک آپ موجود ہیں نا عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ بتائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ان میں توبہ استغفار کرنے والے کچھ نہ کچھ لوگ موجود رہتے ہیں، اسی وجہ سے جب تک کسی علاقے میں توبہ استغفار ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ 2 وجوہات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے یہ 2 چیزیں امن کی اتاری ہیں، میں اور استغفار۔ پھر فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے استغفار کو بطور امان کے تمہارے درمیان چھوڑ جاؤں گا، استغفار کرتے رہنا اللہ کے عذاب۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔